بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں بلکہ انسان کی روح پر لگتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں۔ کسی بے بس کے لیے امید، کسی پریشان کے لیے خوشی، کسی اکیلے کے لیے ساتھ، کسی روتے ہوئے کے لیے آس، اور کسی گمراہ کے لیے تاکید ہے، کسی ظالم کے لیے دھمکی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی درد میں شدت سے روتے ہیں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اور اچانک سے ہم چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی اندر سے ہمیں یہ دلاسا دیتا ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس کرنے والا نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہیں؟ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہوں، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا پڑے گا، اور وہ حساب چکائے بغیر تم اس دنیا سے کبھی رخصت نہیں ہو پاؤ گے۔ یاد رکھیں دوستو، آنسو ضرور پیچھا کرتے ہیں۔ یقین جانیں جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ نقصان پہنچتے ہیں اور بیماریاں آتی ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ انسان اتنی تگ و دو کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے اندر کے سکون کے لیے۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے۔ دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، اور وہ آسمان تک پہنچتا ہے، اور اس کی آہیں اور سسکیاں تمہارا پیچھا کرتی ہیں۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی ہوئی گریں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، اسی لیے یہ مت سوچو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ آپ کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور تقدیر تماچا جب مارتی ہے تو بہت زوردار لگتا ہے۔ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا اور وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے حساب ہوگا، ایک ایک آہ کا، ایک ایک آنسو کا، بے بسی کا، الزام تراشی کا، اور دیے گئے ہر دکھ کا حساب تو ہونا ہی ہے۔ بدلہ لینی میری فطرت نہیں، بد دعا دینا میری عادت نہیں۔ مجھے جس سے شکایت ہو، میرا دل اس نے دکھایا ہو، میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہوں، ایک لمبی سانس لیتی ہوں اور سب خدا پر چھوڑ دیتی ہوں، اور یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ بھگتتا ہے جو رلاتا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ پیارے دوستو، کسی کو اذیت بھرے رات دن سے نواز کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ساری زندگی یوں ہی ہنستے مسکراتے خوش رہیں گے اور آپ کی زندگی میں سکون رہے گا، پھول کھلے رہیں گے؟ ایسا ممکن نہیں۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے، ایسا قرض جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا، کوئی اور وہ قرض چکائے گا، اور جب کوئی تمہیں بلا وجہ رلائے تو تم اپنے آنسوؤں پر اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا اور صبر کرنے والوں کو اجر عطا کرنے والا ہے۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو غم غم نہیں رہتا، دکھ دکھ نہیں رہتا، اور تکلیف میں بھی ایک عجیب سا سکون ملنے لگتا ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش کبھی نہیں کر سکتا، راہ راست کو کبھی نہیں پا سکتا۔ مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلد کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے
نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی مدد رب العزت خود فرماتے ہیں۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن پیارے دوستو، دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، کبھی بھی وہ سکھ کا سانس نہیں لیتے، وہ بھٹکتے رہتے ہیں، سکھ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کہا یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا اور وہ اپنی خدائی دکھائے گا، اور اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے، اور ایسی جیت کبھی بھی حاصل نہ کریں جس میں دوسروں کی ہار شامل ہو اور دوسروں کا دکھ درد اور آہیں تمہارا پیچھا کریں۔ کچھ لوگوں کو کچھ باتوں کا وقت اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ موجود ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں، ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں، یاد رکھو، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، وہ سب فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے جب تم بے یار و مددگار ہوگے اور تمہارے اعمال تمہارا ساتھ دیں گے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی کے در کو کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اسی لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جیت مانگنا چھوڑ دو، کبھی بھی جیت نہیں ملے گی، کبھی بھی عبادات سکون نہیں دیں گی، کبھی بھی ذہن پرسکون نہیں ہوگا۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا کہ ساری دعائیں قبول ہو گئیں، اور جب سکون ملے تو اس رب تعالیٰ کا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، اور جب یہ پکڑ آتی ہے تو انسان بھٹکتا پھرتا ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے، مگر پیستی بہت باریک ہے، اور اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ، جی ہاں میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا، کبھی خوشی نہیں پا سکتا، چاہے 1000 نعمتیں بھی ہوں، دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا۔ کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے، اور کسی کی خاموشی بہت دور تک جاتی ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو نا انصافی نہیں کرتا، اور بہت زبردست انصاف کرنے والا ہے۔ اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رب تعالیٰ عطا فرمائے آپ کو اور مجھے، میرا مالک راہ راست دکھائے۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر ایسی مزید ویڈیو